بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں میاں بیوی کے حوالے سے چند خاص اور مفید باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور خوش نصیب اور بد نصیب انسان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت کی وفاداری کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب شوہر تنگ دستی میں ہو، اسے غربت نے آن گھیرا ہو، کیونکہ ایسے وقت میں اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سہارا دے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دے۔ ایسا ساتھی ملنا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیوی تین چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو عزت، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دشمن کو بھی دی جائے تو وہ دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور چاہت۔ ایک بیوی جب اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے تو سب سے زیادہ محبت اور چاہت کی طلبگار ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ نمبر 3، ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دیندار ہو اور حق کے راستے پر چلنے والا ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی دنیا بھی سنوار دے اور اس کی آخرت بھی۔ اگر تم محبت کے بدلے محبت چاہتے ہو تو تم محبت نہیں تجارت کر رہے ہو، کیونکہ محبت میں محبوب کی خوشی ضروری ہوتی ہے، نہ کہ بدلے میں محبت۔ سچی محبت کسی شرط کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو آپ سے سچا پیار کرتا ہوگا وہ آپ کے عیب تلاش نہیں کرے گا۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے، پیار، نرمی اور محبت سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ خوش نصیب اور بد نصیب کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حکایت ملاحظہ فرما لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، خوش نصیب انسان اور بد نصیب انسان کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خوش نصیب اور بد نصیب میں اللہ نے ایک فرق رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، کون سا فرق؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش نصیب انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اور بد نصیب انسان مرتے دم تک بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں سمجھا نہیں زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوش نصیب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر زندگی کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کی دعا آنے والی مصیبت کو بھی ختم کر دیتی ہے، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے۔ خوش نصیب انسان اللہ کی مخلوقات کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے اور بار بار اللہ کی مخلوقات سے یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، اور بد نصیب انسان اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرتا ہے، صرف اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ جتنا وہ نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اتنا ہی وہ اپنی زندگی میں بھاگتا ہی رہے گا۔ بد نصیب بیوی۔ فرماتے ہیں 3 باتیں جس بیوی میں ہوں اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ نمبر 1، پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور اپنے خاندان کی برائی کرنے والی۔ نمبر 2، شوہر کی بات کو اہمیت کم دینا اور اپنی بات کو منوانے والی۔ نمبر 3، بد زبان بیوی جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور اس کی بات سے نقص نکالے۔ کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدے اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کرو جو آپ کو تب میسر ہوں
جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے پیسوں سے بھرا تھیلا گھر کے صحن میں پھینکا۔ شوہر نے ایک دکان کرائے پر لی، کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں، پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ پرانے صندوق میں ایک دن عورت کی نظر تعویذ پر پڑی۔ جانے مولوی صاحب نے ایسا کیا لکھا تھا؟ تجسس میں اس نے تعویذ کھول ڈالا۔ لکھا تھا، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا تجوری میں چھپانے کے بجائے کچھ ایسے گھر میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ اور آخر میں ایک سبق آموز واقعہ آپ کے لیے پیش ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہیں دو میاں بیوی رہتے تھے، صدق و محبت اور دوستی کے رشتوں میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے قرب کے بغیر تو چین بھی نہ پاتے تھے، مگر طبیعتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قطعی مختلف۔ خاوند نہایت پرسکون اور کسی بھی حالت میں غصہ نہ کھانے والا، تو بیوی نہایت ہی تیز و ترار اور معمولی سے معمولی بات پر غصے سے بھڑک اٹھنے والی۔ ایک بار دونوں میاں بیوی ایک بحری سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ جہاز کئی دن تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا، مگر ایک دن اسے طوفانوں نے آ گھیرا۔ ہوائیں مخالف ہو گئیں اور موجوں کے تلاطم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ طوفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھر گیا۔ جہاز پر موجود مسافروں کے چہرے پر تو پریشانی تھی ہی، جہاز کا ناخدا کپتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپا سکا۔ اس نے مسافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی اس جہاز کو طوفان سے بچا سکتا ہے۔ کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کی رہتی سہتی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی بیوی پر تو جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے تو کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھاگتے ہوئے اپنے خاوند کے پاس پہنچی کہ شاید مصیبت کی اس گھڑی میں فرار اور نجات کے لیے وہ کوئی بہتر حل جانتا ہو۔ یہ دیکھ کر تو اسے اور بھی تیش آ گیا کہ گرد و نواح میں مسافروں کو آہو پکار سے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خاوند حسب سابق پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی نے جھلا کر خاوند کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا اور چیختے ہوئے بولی، تم کیسے بے حس انسان ہو؟ اچانک خاوند کی آنکھوں میں سکون کی جگہ غصے کے آثار دکھائی دیے اور اس نے اپنی جیب سے خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر ٹکا دیا۔ سپاٹ چہرے اور خشک لہجے میں اس سے پوچھا، اب بتا، اس خنجر سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بیوی نے خاوند کے چہرے پر آئی ہوئی خون خاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ خاوند نے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے جواب دیا، کیونکہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اسے ان ہاتھوں پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ خاوند نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح ہی تو میری مثال ہے۔ یہ خونخوار اور پرہیبت موجیں اس ہستی کے ہاتھوں میں ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور مجھے ان ہاتھوں پر پورا بھروسہ بھی ہے۔ پھر ڈرنا کس بات کا؟ اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور طوفانی ہواؤں پر مکمل تسلط اور قابو رکھنے والی ہے تو ڈرنا کس بات کا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔